اب ایئر ایمبولینس ہے, ادھر دیکھیں جی وہ وہ سائیکل چلا رہے ہیں اور مزے سے. پھر اچھی بات کی پبلسائز بھی کرتے ہیں. وہ دیکھیں وہ مرتضی حافظہ بہت خوش ہو رہے ہیں. وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرح انہوں نے وردی تو پہن لی, لیکن وردی انہوں نے چیف منسٹر نے تو کسی مطلب بڑے لینڈ مارک پروگرام کے لیے پہنی تھی, آپ نے یہ سائیکل چلانے کے لیے وردی پہن لی. ادھر ایئر ایمبولینس ہے ہمارے یہاں جو لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے. یہاں یہ حالات ہیں بلاول کے, سندھ کے. اب آگے چلیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے جو لیپ ٹاپ ہے اور اسکالرشپس ہیں, یہ دیکھ لیں. سندھ کے جو بچے ہیں وہ لیٹر بھی لکھتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کو, اور وہ کے پی کے بچے بھی لکھتے ہیں, بلوچستان کے بچے بھی. اور چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپس ہوں یا اپنی اسکالرشپس ہوں ان میں بچوں کو ضرور اکوموڈیٹ کرتی ہیں, بیکاز وہ سمجھتی ہیں کہ تمام بچوں کا حق ہے کہ ان کو اسکالرشپس ملیں, تمام بچوں کا حق ہے کہ ان کو لیپ ٹاپس ملیں. اب ادھر وہ بچے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بلاول کے سندھ میں, ادھر جو ہے وہ مریم نواز کے پنجاب کے اندر. آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے یہ 18 مہینے کے اندر کون کون سے دور دراز کے اور جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ جا کر خود چیف منسٹر سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں گئی اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں گئی, وہاں جا کر بچوں کے اندر جو ہے وہ لیپ ٹاپس اور اسکالرشپ جو ہے وہ تقسیم کر کے آئیں. اب آگے چلیں ذرا. میل پروگرام, ایک طرف چیف منسٹر صاحبہ کا یہ میل پروگرام ہے, دوسری طرف یہ سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ دیکھیں آپ. اور ابھی مٹھی کے اندر جولائی کا میں نے ایک دیکھا ہے فگرز, 45 بچے جو ہیں مٹھی کے اسپتال کے اندر وہ غذائی قلت سے جو ہے وہ بیچارے دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. یہ اور چیف منسٹر نے یہ بھی جنوبی پنجاب کے اضلاع کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے. یہ میل پروگرام یہ صرف جنوبی پنجاب کے اضلاع کے لیے ہے. اس میں تمام جنوبی پنجاب کے اضلاع شامل ہیں جہاں پر بچوں کی جو ہے وہ ان کے لیے یہ میل پروگرام جو ہے بلینز آف روپیز کے ساتھ, 10 ارب روپے سے زیادہ کا پروگرام ہے جو بچوں کو ایک سال کے اندر یہ میل پروگرام چیف منسٹر دے رہی ہیں. دوسری طرف یہ حالات دیکھ لیں آپ. یہ ہے اور یہ کشمیر کے لوگوں کو نظر آتا ہے اور کشمیر کے لوگ اسی کے اوپر ووٹ ڈال رہے ہیں, لیکن بلاول صاحب تلملا رہے ہیں. اس کے بعد اب ذرا جو ہے ساؤتھ پنجاب کی بہت فکر ہوتی ہے بلاول صاحب کو. ان کے بڑے بڑے رہنما ساؤتھ پنجاب سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, لیکن آج تک کسی نے ساؤتھ پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا. وہاں میٹرو چلی تو نون لیگ نے چلائی, وہاں پر ہسپتال بنے, طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ میں بنا, شہباز شریف نے بنایا, نون لیگ نے بنایا. وہاں پر اب جتنی ترقی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے 18 مہینے کے اس دور حکومت میں ہوئی ہے اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی. اور آج بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے ایک چیف منسٹر صاحبہ کا, جس کے اندر وہ تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بیوٹیفائی کر رہی ہیں, ان کے چوک چوراہے ہیں, ان کے بازار ہیں, ان کی گلیاں ہیں. اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام اس کے علاوہ وہ علیحدہ سے چل رہا ہے جو 250 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. اب یہ سب فگرز ہیں میرے پاس ہیں, مجھے بھی بتائیں, مجھے بھی پتہ چلے کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے. ایک میں نے سندھ کے ایم پی اے کی میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے غالباً تھے, انہوں نے کہا جی 1700 ارب روپیہ, مراد علی شاد نے ایک تقریر میں کہا کہ 1700 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم کراچی پہ لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا دکھا دیں کہاں لگ رہا ہے. 1700 ارب روپیہ بھائی جان بہت پیسے ہوتے ہیں. تو 1700 ارب روپیہ مراد علی شاہ صاحب نے اگر اس کا دعویٰ کیا ہے بقول ان کے, تو وہ کہاں لگ رہا ہے اس کا حساب وہ بھی مانگ رہے تھے, ہم بھی پوچھ رہے ہیں, ہمیں دکھا دیں بھائی, ہمیں نہیں نظر آ رہا. آپ کبھی تو سندھ کی بات کریں, دکھا دیں نا ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں دکھا رہی ہوں میری چیف منسٹر نے جو کام کیا, اور یہ ساری بیوٹیفیکیشنز جو ہے یہ جنوبی پنجاب کی نکال کے لائی ہوں. اس میں کوئی بھی سینٹرل پنجاب کا کوئی شہر شامل نہیں ہے. اس کے اندر میں آپ کو شہر ضرور بتانا چاہتی ہوں, لیا, مظفر گڑھ, بھاولپور, چنیوٹ, میاں والی, تلا گنگ, بھکر. یہ وہ اضلاع ہے جہاں پر جو ہے وہ ترقی کا کبھی دور دور سے کبھی گزر بھی نہیں ہوا تھا. یہ مریم نواز نے یہ 18 مہینے کے اندر یہ جنوبی پنجاب میں, اور جنوبی پنجاب کا کارڈ کھیلنا بڑا آسان ہے. بلٹ پروف اپنے گھروں سے باہر نکلیں, بلٹ پروف گاڑیوں سے باہر نکلیں, اور اپنے پنجاب کے جو لوگ ہیں اگر ان کو جو ہے وہ ان سے صحیح رپورٹیں لیں, وہ آپ کو صحیح بتاتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو گورنر ہاؤس میں خالی کرسیوں کا جلسہ ہوتا ہے. کل جو ہے وہ پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے, اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی جان, سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. اگر ہمت نہیں تھی, اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے, پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے پھر اپنے بیان پہ قائم تو رہیں, یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ بھی. ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں, اور بڑک لگا دی آپ نے صبح, اور اس کے بعد جو ہے وہ رات گئے تک صفائیاں دیتے رہے. میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے وہ تو نہیں کہا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا, میرا وہ مطلب تو نہیں تھا. بھائی
یہ دوغلی سیاست اور منافقت آپ کو سوٹ نہیں کرتی. آپ بہت ساری بلو دا بیلٹ بھی گفتگو کر رہے ہیں, آپ بہت ساری ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جس کے بہت تلخ جوابات ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن لیڈرشپ کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے اس لیے آج کوشش کی کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتی ہوں, جو میں نے آپ کو آج پرفارمنس بھی دکھائی ہے, پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ میرا مفاد اگر جو ہے وہ ٹیک کیئر ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو اگر اکثریت مل گئی ہے تو پھر یہ ریاست نے اس کے اوپر جو ہے وہ 2 نمبری کر دی ہے. اور پھر ریاست کا یہ مطلب نہیں تھا, ریاست کا وہ مطلب نہیں تھا. یہ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں. ابھی 2 اگست کا مرحلہ باقی ہے, ابھی 10 اگست کا مرحلہ باقی ہے. اور مجھے پوری امید ہے, مجھے مصمم یقین ہے کہ میرپور ڈویژن کے لوگوں نے جس ترقی, کارکردگی اور خوشحالی کو اپنانے کے لیے جو ہے وہ پنجاب کی کارکردگی کو اپنانے کے لیے جو ووٹ دیا ہے, اور جس طرح 2/3 اکثریت سے ووٹ دیا ہے, یہی کنٹینیوٹی آپ کو 2 اگست اور 10 اگست کو ملے گی. تو تھوڑا بہت اپنا جو رونا دھونا ہے وہ ان 2 ڈیٹوں کے لیے بھی جو ہے بچا کے رکھ لیں. اور باقی اگر کوئی آپ کو کنسرنز ہیں, آپ کا حق ہے, آپ کو قانونی راستہ ضرور اختیار کرنا چاہیے, لیکن بدتمیزی کر کے, بد کلامی کر کے, اور یہ پھوک بڑھ کے, صبح مار کے, رات کو جو ہے وہ رونا دھونا کر کے, اور میں نے یہ نہیں کہا وہ نہیں کہا, سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لے. شکریہ. الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا کہ سیاسی جماعتوں میں نوک جھونک جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے, اور دوسرا ایک اس کا جواب دے دیجیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ اس وقت کہنا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اگر کارکردگی دیکھی جائے پنجاب میں تو ایکسیڈنٹ رہی, تو اس کے ثمرات اب کشمیر میں نظر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر نیکسٹ الیکشن آتے ہیں تو پورے پاکستان میں مریم نواز شریف کی اس کارکردگی کو لے کر ووٹس ملیں گے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. دیکھیے اس وقت پنجاب حکومت کی کارکردگی ایک رول ماڈل ہے باقی صوبوں کے لیے. بیوٹیفیکیشن پروگرام کو کے پی کی حکومت جو ہے وہ سٹیز ماڈیفیکیشن پروگرام بنا لیتی ہے. جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب واسا کو اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے چیف سیکرٹری روز ہمارے چیف سیکرٹری کو بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. پروگرام کو کے پی کی حکومت جو ہے وہ سٹیز ماڈیفیکیشن پروگرام بنا لیتی ہے. جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب واسا کو اسٹڈی کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کے چیف سیکرٹری روز ہمارے چیف سیکرٹری کو بیٹھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے فلانا پروگرام کیسے شروع کیا ہے, اور چیف منسٹر کہتی ہیں بالکل بتائیں, ان کو جو ہے وہ کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک جو چیف منسٹر کی کارکردگی ہے جس کے اوپر سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ مریم نواز جیسا چیف منسٹر مانگتے ہیں, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمارے اگلے الیکشن کے اندر انشاءاللہ تعالی جو مقررہ وقت میں ہوں گے اس کے اوپر ہماری کارکردگی جو ہے وہی ہم لے کے ان کے پاس جائیں گے. یہ تو وہ بتائیں گے نا بھائی جان, انہوں نے کس کو بڑک کس کو ماری تھی. اور پھر وہ انہوں نے ایک اور بھی بڑا عجیب و غریب جملہ بولا, میں جو ہے وہ بھانجا ہوں. ہاں, اب اس کی بہت ساری لوگ انٹرپریٹیشنز کر رہے ہیں, میں اس طرف جانا نہیں چاہتی, لیکن کل میں سمجھتی ہوں کہ ڈپریشن میں اور فرسٹریشن کی ایک آخری حدوں کو چھوتے ہوئے بہت ساری ایسی گفتگو انہوں نے کی ہے جس کی جو ہے وہ ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کیا کہا ہے.